نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان کے اندر دو قسم کے صفات پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کے اخلاق انسان کو خوبصورت بناتی ہے، اور دوسرے قسم کے صفات انسان کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی۔ ان برے صفات میں ایک ہے تکبر۔ یہ تکبر جس شخص میں بھی ہو، وہ شخص جو بھی عبادت کرتا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہے، چاہے روزہ رکھتا ہے، چاہے حج کرتا ہے، چاہے صدقہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہو، وہ سب کے سب انسانوں کے لیے ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہوئی عبادت، چاہے جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے لیے ہوگا۔ اب یہ تکبر ہے کیا چیز اور اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی تکبر کے نشانات کیا ہے؟ تو تکبر میں دو نشانات پائے جاتے ہیں۔ ان دو نشانات میں جو بھی نشانی ہو کسی کے اندر، وہ متکبر ہے۔ پھر اگر کسی میں یہ نشانیاں پائی جائیں اور وہ متکبر ہو، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے گا کہ اس میں تکبر نہ رہے اور انسان تکبر سے پاک ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے! ایسے کئی برائیاں ہیں جس سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ نشانیاں تکبر کے دو ہیں، اور اس میں سب سے پہلی نشانی جو تکبر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس متکبر انسان کے سامنے اگر حق بات بھی بیان کی جائے تو وہ نہیں مانے گا۔ آسان سا الفاظ میں حق کو ٹکرانا، یہ ایک نشانی ہے کہ اگر کوئی انسان غلط کر رہا ہے اور کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے، اصل میں یہ کام قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس طرح ہے، اور وہ اپنے اسی بات پر اڑ جائے کہ نہیں نہیں بھائی، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اب وہ نہ مانے، حق کو نہ مانے، تو یہ متکبر انسان کی پہلی علامت ہے، حق کو نہ ماننا۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی دوسری نشانی تکبر کی، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو برا لگتا ہو، اس کی بات کو برا مانے، کسی جگہ میں اس کی موجودگی کو برا مانے، کسی محفل میں ان کے ساتھ بیٹھنا برا مانے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ دو نشانیاں ہو گئی، حق کو ٹکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ تکبر کے دو نشانات ہیں۔ اب یہ دو نشانات جس میں بھی پائی جائے وہ متکبر ہے۔ اور متکبر کے بارے میں نے ایک حدیث بیان کی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ متکبر انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی عبادت کرے وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے لیے ہوگا۔ اب جب کہ یہ تکبر اتنی بری چیز ہے تو اس سے کیسے بچا جائے، اس کا علاج کیا ہے، وہ بھی قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ تکبر دل سے ختم ہونے کے لیے بہترین چیز سلام ہے۔ جس کو بھی پاؤ تو اس کے اوپر سلام کرو، سلام میں پہل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افشوا السلام تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو اس پر جس کو تم جانتے ہو، سلام کرو اس پر جس کو تم نہیں جانتے، سب پر سلام کرو۔ اسی سلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نور میں، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، ایک گفٹ ہے، یہ گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے آپس کے لیے جو برکت والا ہے، پاک ہے۔ مطلب یہ کہ ہر قسم برائی سے پاک چیز ہے سلام۔ تو جو شخص زیادہ سلام کرتا ہے، یعنی جو زیادہ سلام پڑھتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوگا۔ تو تکبر کی علامتیں بھی بیان ہوئی اور تکبر کا علاج بھی بیان ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ تکبر سے بچنے کے لیے ہم ہر مسلمان پر سلام کریں، چاہے جس کو کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب بھائیوں کو تکبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔